الگ ریاست کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی، تو یہ کیا راز ہے؟ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے. کہ میں ایک دن اپنے کمرے میں لندن میں جو ہے سو رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہیں مومن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ خواجہ محمد وسیع شہزاد. آج ہم نہایت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس موقع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ینگ سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ موٹیویشنل اسپیکر خواجہ معیز شہزاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر. الحمدللہ. آج ہم جیسا کہ نہایت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہوئے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے. تو ہم جب تاریخ پاکستان دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو مرکزی اور ہیرو کا کردار ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ برصغیر پاک و ہند میں آنے سے پہلے اور پاکستان بنانے کی جدوجہد کرنے سے پہلے آپ یورپ میں تھے. تو وہ کیا چیز تھی کہ آپ نے فوراً یورپ کو چھوڑا اور برصغیر آئے اور آپ نے پاکستان بنانے کے لیے، مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی؟ تو یہ کیا راز ہے؟ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے. ماشاءاللہ، نہایت دلچسپ سوال ہے آپ کا. میرے نالج کے مطابق یہاں میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست کو یہ بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے برصغیر میں لانے کے پیچھے کردار علامہ کا ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آج میں تمہیں جو اس کے پیچھے راز کی بات ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتلائی، میں آج وہ آپ کو بتلانے جا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے کمرے میں لندن میں جو ہے سو رہا تھا، تو مجھے جھٹکا سے محسوس ہوا. میں نے اٹھ کر بیٹھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں دوبارہ سو گیا. کہتے ہیں دوسرا جھٹکا تھوڑا سخت تھا. میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر دروازے کے باہر جا کر باہر کا جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد میں آگے دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ آ کر سو گیا. اب کہتے ہیں تیسرا جھٹکا اتنا سخت تھا کہ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اللہ. جب میں اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا کمرہ جو ہے خوشبو سے مہکا ہوا ہے اور میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہوں. تو جب میں نے موجودگی محسوس کی تو میں نے کہا ہو آر یو؟ تو انگریزی میں یہ جواب آتا ہے آئی ایم یور پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ آئی ہیو کم ٹو آرڈین یو ٹو لیو فار انڈیا اینڈ گائیڈ دی مسلم دیئر ان دیئر فریڈم موومنٹس. آئی ایم ود یو، فائنلی یو ول ایمرج سکسیسفل. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر فوراً سے جواب دیا تھینک یو مائی ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں جتنی جلدی ہو سکا میں بمبئی آ گیا. اب یہ واقعہ سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں، تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. میں آپ کے اس پروگرام میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو سب سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بلند بختی آپ دیکھیے کہ وہ یہ کوئی خواب نہیں ہے. آپ حالت بیداری میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ دیدار بھی فرما رہے ہوں. کیا بات ہے. اور دوسری چیز جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے سامنے آتی ہے ہسٹری کو پڑھنے کے بعد، ہندوؤں اور انگریزوں کی بے پناہ رکاوٹوں کے باوجود قائد اعظم کو 100% یقین تھا کہ وہ اپنے مشن میں ضرور بر ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نوعیت سنا دی تھی کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ تمام تر کوششیں اور کاوشیں جو ہے دھری کی دھری رہ گئیں اور پاکستان مرز وجود میں آ گیا. بے شک. اب تیسری چیز جو اس واقعے سے ہمارے سامنے آئی کہ یہ ڈائلاگ اور یہ گفتگو جو ہے یہ انگریزی زبان میں ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ
نبی آخرالزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی ہزارہاں زبانوں میں آپ کو پکارتے ہیں. بے شک بے شک. اور یہ آپ کا زندہ معجزہ ہے. آپ نہ صرف سماعت کرتے ہیں، نہ صرف سمجھتے ہیں، بلکہ جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک میرے سرکار تو جانوروں کی زبانیں بھی جانتے ہیں، تو انگریزی میں جواب دینا اور مختلف زبانوں میں اپنے امتیوں کو جواب دینا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جیسا کہ آپ